سپاہی، واہ 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 سبحان یا اللہ، رسول اللہ بے شک ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن من میں چھپا، واہ واہ سبحان اللہ، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور یا رسول اللہ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کے آئینے ایماں کی چلا ہو، سبحان اللہ سبحان دل اللہ، کھول کے آئینے ایماں کی چلا ہو۔ اور صدیق کا تقابل مت کیجئے کسی سے، صدیق کا تقابل مت کیجئے کسی سے، کچھ بات ہی الگ ہے اس مرد با وفا کی، سبحان اللہ کچھ سبحان بات اللہ، ہی الگ ہے اس مرد با وفا کی۔ اور پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، سبحان اللہ سبحان صدیق کے اللہ، لیے خدا کا رسول بس۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردہ فرجا جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کی صداقت نظریہ اسلام پر اپنا کام کرتی رہی، عمر کی عدالت نظریہ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتی رہی، عثمان کی سخاوت رسول اللہ کے در سے محبت کا پیغام دیتی رہی، علی کی شجاعت میدان وفا میں اسلامی ہنر پیش کرتی رہی، امام حسنین کریمین کا صبر و تحمل رسول اللہ کے نظریات کو واضح کرتا رہا۔ حضرات، اور دیگر انبیاء و مرسلین کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو، ان کے پیغامات کو ان کی امتیوں نے مسخ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی تعلیمات آج اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے، جب تک وہ ظاہری زندگی سے اس دنیا میں رہے، تب تک ان کی تعلیمات، ان کے درس و تدریس اور ان کے قانون اور ان کی شریعت، ان کے آئین پر عمل ہوتا رہا۔ اور جب وہ اللہ کے مقدس نبی پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے فالورز، ان کے چاہنے والے، ان کے متبعین نے اپنے نفس کی باتیں اس میں شامل کر دی۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ کا کلام انجیل مقدس ہے لیکن آج وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تورات شریف ہے لیکن وہ آج اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے۔ اللہ کا کلام زبور شریف ہے لیکن وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے۔ تو ان کے چاہنے والوں نے، ان کے متبعین نے، ان کے ماننے والوں نے نبی کے جانے کے بعد ان کی شریعت میں طبیعت شامل کر دیا، ان کے آئین کو، ان کے دستور کو، ان کے قانون کو بدل دیا، اور ان کے قانون میں ترمیم کر کے اپنے نفس کی خواہشات کو شامل کر لیا۔ یہی وجہ ہے آج دین کرسچن، دین یہود، دین نصارہ، دین پارس، کوئی بھی مذہب اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اللہ نے کہا اے پیغمبر، تمہارے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے تشریف لے جانے کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میرے رسول خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ اے پیغمبر، تمہارے جانے کے بعد، تمہارے تشریف لے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اے اللہ، جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو تیرے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کون کرے گا؟ اس قرآن کی تعلیمات کو کون فروغ دے گا؟ یہ پاک پروردگار عالم دین موسمی کو چلانے کے لیے تو تو نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی۔ الغرض دین موسمی کو چلانے کے لیے انبیاء و مرسلین کی ایک طویل فہرست موجود ہے، انبیاء و مرسلین آتے رہے، لیکن اے پاک پروردگار، تو نے اپنے آخری محبوب، آخری نبی، آخری پیغمبر،
آخری رسول کے دین کو چلانے کے لیے انبیاء و مرسلین نہ بھیج کر نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، رسالت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ اے لوگوں، اب نبی کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب رسول کی رسالت کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اے پاک پروردگار، جب کوئی نبی نہیں آئے گا، جب کوئی رسول نہیں آئے گا، تو آخر تیرے رسول کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تیرے مذہب کی حفاظت کون کرے گا؟ تو مشیت نے کہا لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں، جو کام میں دین موسوی کو چلانے کے لیے انبیاء و مرسلین سے لے رہا تھا، وہی کام دین محمدی کو چلانے کے لیے اولیاء اکرام سے لیتا رہوں گا، دین سے لیتا رہوں گا، اللہ والوں سے لیتا رہوں گا۔ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء و مرسلین نے کیا ہے، وہی کام میرے رسول کی امت کے اولیاء اللہ کرتے رہیں گے، بزرگان دین کرتے رہیں گے، یہ تمام اولیاء اکرام کرتے رہیں گے۔ ہم نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ نہیں بند ہوا ہے۔ قیامت کی صبح تک اولیاء اکرام، بزرگان دین، مجددین آتے رہیں گے، کفر و شرک کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے رہیں گے اور اس کا سدباب کرتے رہیں گے، کفر و شرک کا جنازہ نکالتے رہیں گے۔ حضرات، آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں، میرے رسول کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ باہر انبیاء و مرسلین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، آپ کا کیا مقام ہے؟ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام انبیاء و مرسلین کا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت کے حامل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد نبوی کا نورانی فرش ہے، اجلہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قربان جاؤ ایسی محفل پر جس محفل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، بنفس نفیس اور صحابہ کی جماعت موجود ہو، وہ صحابہ جن کی قربانی لامحدود ہے، وہ صحابہ جن کی قربانی اتنی لامحدود ہے اس کی کوئی حد بندی کی ہی نہیں جا سکتی، وہ صحابہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی دیوار کو اور قیصر و کسریٰ کے تاج کو خاک میں ملا دیا، وہ صحابہ جنہوں نے دریائے دجلہ کی سینے کو چیر دیا، وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا، وہ صحابہ جنہوں نے کفر و شرک کا جنازہ نکال دیا، وہ صحابہ جو منبر پر کھڑے ہو کر ساریہ کو آواز دے دیں، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے اپنے جگر کا لہو سمو دیا ہے، اپنی گردنیں کٹا دی ہے، اپنے گھر کو قربان کر دیا ہے، وہ صحابہ اکرام جن کا یہی فرمان تھا، یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو مہو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے، یا رسول اللہ یہ مشرک کیا ہے، حکم ہو ہم شیروں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینے باطل میں گڑ جائیں، وہ صحابہ اکرام کی مقدر جماعت جنہوں نے سب کچھ نثار کر دیا۔ حضرات، آج کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت اطہر کا محب کہتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی توہینی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو حقیر سمجھتے ہیں، صحابہ اکرام کی تذلیل کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی توہینی کرتے ہیں۔ سن لو کان کھول کے، جس طریقے سے انبیاء و مرسلین کی توہین کرنا کفر ہے، اسی طریقے سے 1,24,000 صحابہ اکرام کی توہینی کرنا کفر ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی صحابہ ہو، صحابہ اکرام بارگاہ رسالت کی بربردہ ہے، صحابہ اکرام بارگاہ نبوت کے فیض یافتہ ہے۔ صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ذات رسول پر، تعلیمات رسول پر، نگاہ رسول پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ وہ صحابہ اکرام نبی فرماتے ہیں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا راہ اسلام میں خرچ کر دو تو بھی میرے صحابہ کی ایک نیکی کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وہ صحابہ اکرام جن کی قربانیاں لامحدود ہے، آج صحابہ اکرام پر تیر و تشنیع کے تیر چلاتے ہو۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت
سیدنا علی سے لوگوں نے پوچھا یہ مولا کائنات شیر خدا آپ کے دور میں جو خلفشار ہے انتشار ہے مسلمانوں کی صفوں میں جو قتل و قتال جنگ و جدال ہے آپ سے پہلے جو خلفائے ثلاثہ رہے ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان ذو النورین ان کے دور میں یہ انتشار نہیں تھا ان کے دور میں یہ جھگڑا نہیں تھا ان کے دور میں یہ خلفشار نہیں ہے یہ امیر المومنین آپ خلیفۃ الرسول ہیں آپ جانشین پہ آپ کے دور میں کیوں لڑائی ہے تو حضرت علی نے کتنا شاندار جواب دیا ہے آپ اسی سے سمجھ لو کہ حضرت ابو بکر صدیق اور مولا کائنات میں کتنا گہرا تعلق ہے حضرت سیدنا مولا کائنات کہتے ہیں بات دراصل ایسی ہے کہ جب حضرت عمر خلیفہ تھے عمر عثمان خلیفہ تھے ابو بکر خلیفہ تھے ان کا مشیر میں تھا ان کو مشورہ دینے والا میں تھا میری رائے کو وہ فوقیت دیتے تھے یہی وجہ ہے خلفشار نہیں ہوا جس کا مشورہ علی دیں جس کی کابینہ میں علی مشیر ہو اور اس حکومت کو شکست دے سکتا ہے لیکن جس وقت میں خلیفہ بنا مجھے مشورہ دینے والے آپ جیسے لوگ ہو یہی وجہ ہے اختلاف ہو رہا ہے یہی وجہ ہے انتشار ہو رہا ہے صحابہ اکرام کی توہینی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ کوئی بھی صحابہ ہے سب مقدم ہے محترم ہے واجب التعظیم ہے سارے صحابہ اتنے عظیم المرتبت کے حامل ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں سنو صحابہ اکرام کا وہ مرتبہ ہے کہ صحابہ کے گھوڑے کی ٹاپ کی کھاک کے برابر میں عبد القادر جیسا 40 ولی ہو نہیں سکتا اب آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ہے غوث اعظم کا ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جائے وہ غوث اعظم جو تذکیر رسول ہے وہ غوث اعظم جو رسول اللہ کا بیٹا ہے وہ غوث اعظم جو رسول اللہ کا شہزادہ ہے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے لوگوں سن لو صحابہ کا وہ مقام ہے کہ صحابہ کے گھوڑے کی ٹاپ کی کھاک کے برابر بھی مجھ جیسا 40 ولی نہیں ہو سکتا ہے اب سوچو صحابہ کا مقام کتنا بڑا ہے ارے جب صحابہ کی عظمت تک آج کا انسان نہیں پہنچ سکتا ہے غوث اعظم نہیں پہنچ سکتے ہیں تو نبی کا مقام کون سمجھ سکتا ہے نبی کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے یا رسول اللہ آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ خدا تک پہنچے میری معراج یہ ہے کہ میں آپ کے قدم تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محترم حضرات وہ صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ کی عظمت ہے وہ صحابہ کا مقام ہے میں نے کل بھی کہا تھا یا اس سے پہلے بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہو اربوں خربوں برابر گناہ اگر ہوگا تو اللہ رحیم ہے کریم ہے گناہ لے کر آؤ پاپ لے کر آؤ عیب لے کر آؤ خطا لے کر آؤ لیکن یاد رکھو لرزتا ہوا دل لے کر آ جاؤ وہ رحیم ہے کریم ہے وہ تمہارے دل کو نہیں دیکھے گا وہ تمہاری خطا کو نہیں دیکھے گا وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا تمہاری خطا کو معاف کر دے گا لیکن اگر کسی نبی کی شان میں توہینی ہوئی ہے صحابہ کی شان میں بے ادبی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے بے ادب کے مقدر سے میں ایمان چھین لیتا ہوں اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے انسان گنہگار تو بن جائے لیکن کسی دربار کا گستاخ نہ بنے کسی دربار کا بے ادب نہ بنے گستاخی ایسی چیز ہے اربوں خربوں نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے بات ضمن میں آ گئی تو دیکھ چلو حضرت سرکار سیدنا فضل رحمان گنج مراد آبادی کو کون نہیں جانتا ذرا صحابہ کی توہینی دیکھ لو علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی وہ شخصیت کے حامل ہیں آپ کی عمر 80 سال کی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر 18 سال کی ہے اعلیٰ حضرت جاتے ہیں مرید ہونے کے لیے علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے جیسے اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں علامہ
علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی نے سینے سے لگایا ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مرید ہونے کے لیے آیا ہو. کہا شہزادے سن لو، میں مرید تو کر لیتا لیکن نہیں، تمہاری دولت تمہاری نعمت اس وقت مہریرا کے تاجدار کے پاس ہے. جاؤ، مہریرا کے بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. احمد رضا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی روح میں اتار لو، تمہیں مرید کر لوں، لیکن احمد رضا جاؤ، مہریرا کے بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب اعلیٰ حضرت جہاں گئے ہو مرید ہونے کے لیے، اب ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک شخص پہنچتا ہے. کہا حضور حادثہ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا قتل ہو گیا. کہا کس نے قتل کیا ہے؟ کہا آپ کا مرید جس کا نام عبداللطیف ہے. کہا کیسے قتل کیا ہے؟ کہا حضور بات ایسی ہے، وہ بال بنایا کرتا تھا، وہ جیسے دکان میں داخل ہوا بیٹھا ہی تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا. کہا ذرا میرا چہرہ تو بنا دے. جیسے یہ پہنچتا ہے چہرہ بنانے کے لیے، اس نے اپنی چپل اتاری تو کیا دیکھتا ہے؟ اسی چپل کے اندر ایک رقعہ ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور اسی کاغذ کے ٹکڑے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، مائی عائشہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور بیادب ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشا. وہ بدبخت، وہ شیطان اسی کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے چپل میں رکھ کے اسی پہ پیر رکھا ہوا تھا. اس کی نظر جیسے پڑ گئی، یہ چیخ اٹھا، تڑپ گیا. کہا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے. کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ معاذ اللہ. اس نے کہا یہ لوگ غاصب ہیں، انہوں نے غصب کیا ہے حکومت کو، یہ اسی لائق ہے. جیسے کہا اسی لائق ہے، اس کا دل تڑپ اٹھا. عاشق تو وہی ہے جو اپنے محبوب کا طرفدار ہے، جو اپنے محبوب کی توہین برداشت نہ کر سکے. عاشق تو اسے کہتے ہیں. اگر وہ برداشت کر لیا، وہاں رک گیا، تو پھر عاشق کیسے ہے؟ وہ عاشق نہیں ہے، وہ تماشا ہے، وہ ڈرامہ ہے. عاشق کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں بے ادبو، گستاخو، اور جتنے بھی شیطان صفت وہ لوگ جو صرف اللہ کا نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی آل، صحابہ، اولیاء ان کے دشمن ہیں. وہ تمہارے بھی دشمن ہیں. اور سن لو یہ صابر القادری کا جملہ، چاہے عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، تلاوت ہو، تقریر ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اس عمل میں مصطفیٰ کا ذکر شامل نہیں ہے، اس عبادت میں مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں شامل ہے، وہ عبادت نہیں ہے، تماشا ہے. وہ عبادت نہیں ہے، وہ جہنم کی کنجی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو. ذکر خدا نہیں ہے، وہ کنجی سقر کی ہے. ذکر خدا نہیں ہے، وہ ذکر خدا نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، وہ جہنم کی کنجی ہے، وہ سقر کی کنجی ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، ذکر خدا نہیں ہے، وہ کنجی سقر کی ہے. بے واسطے سے ان کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط غلط. یہ حوث بے بسر کی ہے، مانیں گے مانے جائیں گے، مہمانی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت ہے. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. چاہے اہل بیت ہو، چاہے صحابہ ہو، ہم سب کے دروازے کے کتے ہیں، فقیر ہیں، ساری چوکٹ پہ کھڑے ہیں، بھیک چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت ذکر حسین بھی مناتے ہیں، ذکر صحابہ بھی مناتے ہیں. اور عاشقوں، سنیوں، جنتیوں، تم کامیاب ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، باہر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور.
کشتی ہے، دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ولی کے دربار کا گستاخ مت بننا، کسی نبی کے دربار کا گستاخ نہ بننا۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کوئی بھی نبی ہو، چاہے حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، کسی بھی نبی کی توہینی کفر ہے۔ سارے نبی محترم، سارے نبی کی نبوت پر ایمان لانا یہ فرض عین ہے۔ کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار یہ کفر ہے، کسی بھی رسول کی رسالت کا انکار یہ کفر ہے۔ سارے نبیوں کا احترام واجب ہے، سارے نبیوں کا احترام فرض ہے۔ اب سوچو، اور یہ تو نبی ہے، ارے نبی کی یہ تو نبی ہے، نبی کی ذات سے جو چیز منسلک ہو جائے اگر آپ نے اس کی توہین کر دیا تو کفر ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب علم نشرح کی تفسیر میں فرماتے ہیں نالین مصطفیٰ ہے، اگر آپ نے حقارت سے صرف جدوا کہہ دیا جان بوجھ کے حقارت سے تو آپ نے کفر کر دیا ہے۔ جبہ شریف ہے، امامہ شریف ہے، اگر آپ نے توہین کر دیا یہ کفر ہے۔ رسول اللہ کی ہر شے نور ہے، چاہے زلف ہو، لعاب ہو، بال ہو، دراز ہو، پسینہ ہو، نبی نور، ان کی آل نور، نبی کے جسم سے نکلنے والی ہر شے نور۔ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا جانو تبرکات کیا ہے، آپ کیا جانو کہ احترام کیا ہے، آپ کیا جانو کہ تعظیم کیا ہے، آپ کیا جانو کہ ادب کیا ہے۔ ادب پوچھنا ہے تو حضرت فاروق اعظم سے پوچھو، ادب پوچھنا ہے تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھو، ادب پوچھنا ہے تو صحابہ اکرام سے پوچھو، ادب پوچھنا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو۔ باہر امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں، ایک بچہ سامنے سے گزرتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر گزرا پھر کھڑے ہو گئے، پھر گزرا پھر کھڑے ہو گئے۔ امام یوسف آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت داؤد طائی آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سفیان ثوری آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایسی اجلا سا اجلا اولیاء کرام، باہر حضرت داؤد طائی، باہر سفیان ثوری، تمہاری عظمت کو سلام، امام یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، امام محمد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب حضرت سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ اور ان کی درسگاہ کے پر پڑتا ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں، داؤد طائی بیٹھے ہیں، سفیان ثوری بیٹھے ہیں۔ اچانک امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے، جیسے کھڑے ہوئے لوگوں نے ادھر دیکھا، پھر حضرت بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، کسی حضرت سفیان ثوری پوچھ بیٹھتے ہیں، کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، بار بار کھڑے ہو جا رہے ہیں، حضور وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہے، میرے شیخ حضرت سیدنا شیخ امام حماد جنہوں نے تعلیم دی ہے، پڑھایا ہے، جو میرے شیخ طریقت ہے، ان کا پوتا سامنے سے گزر جاتا ہے، جب ان کا پوتا گزرتا ہے تو میں کھڑا ہو کے تعظیماً احتراماً اظہار کرتا ہوں۔ اب سوچو یہی وجہ ہے، وہ علم، وہ زہد، وہ تقوی جو بغیر ادب کے ہو وہ برباد ہے، تباہ ہے۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ میر عبد الواحد بلگرامی اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں، اسی لیے نوجوانوں ادب بہت ضروری ہے، ادب فرض ہے، بغیر ادب کے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عمل ہے، نہ عملیات ہے۔ ارے ادب اول ہے، نماز بعد میں ہے۔ حضرت سیدنا محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں ایک کتا گزرتا ہے، شیخ کھڑے ہو جاتے ہیں، آج ہم نے ادب کو، احترام کو تو شرک کے مقام پہ لا کے معاذ اللہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہاں آج ہم نے ادب احترام کو شرک اور بدعت کے ماحول میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے سماج میں علم والوں کی کمی نہیں ہے، پڑھائی لکھائی والوں کی کمی نہیں ہے، عابد و زاہد کی کمی نہیں ہے، لیکن روح سلب ہو گئی ہے، روحانیت غائب ہو گئی ہے۔ سجدہ صرف کرنے سے روحانیت نہیں آتی ہے، سجدے کے ساتھ ساتھ جب تک دل مصطفیٰ کے آسمان جب تک دل مصطفیٰ کی چوکھٹ میں نہ سجے، یہ سر بنا ہے رب کے لیے، دل بنا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ جب مصطفیٰ کے در پہ جھکے گا تب سجدوں
میں نمک پیدا ہوگی، تب سجدوں میں جلا پیدا ہوگی، تب سجدوں میں روشنی پیدا ہوگی۔ نظام الدین کھڑے ہو گئے، کسی نے پوچھا حضور کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا ایک کتا گزرتا ہے، ایک کتا گزرتا ہے، میرے شیخ بابا فرید کی چوکھٹ پر اسی رنگ کا ایک کتا گزرتا ہے، اسی کو دیکھتا ہوں تو مرشد کے کتے کی یاد آ جاتی ہے، ادبا نحترامن کھڑا ہو جاتا ہو۔ واہ نظام الدین اپنا احتساب کرو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ادب تہذیب کا جنازہ نکل چکا ہے، نہ تو باپ کا ادب، نہ تو ماں کا ادب، نہ تو بڑے کا ادب۔ ایسا علم بیکار ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد انسان بے ادب بن جائے، بے رحم بن جائے، گستاخ بن جائے، اللہ اس کے رسول کے دربار کا وہ مردود بن جائے۔ ایسا علم نہ حاصل کرو۔ علم تو وہی ہے جو داؤد طائی نے حاصل کیا ہے، جو حضرت سفیان